قرآن پاک کی سورۃ البقرہ سے ایک آیت تلاوت کی۔ مقصد یہ ہے کہ آپس میں صلح کر کے رہنا، تعلق کو قائم رکھنا، جو توڑے اس سے جوڑنا۔ یہ میرے پاک پروردگار کا حکم ہے۔ دنیا میں آئے ہو، رشتے ناطے کی قدر کرو، آپس کا تعلق محبت قائم رکھو، نفرتوں کو، بغض کو، کینے کو، حسد کو، قدورتوں کو دفع دور کر دو۔ کام بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، اسی لیے یہ انسان انس محبت سے ہے۔ کام اس کے ذمہ بڑا مشکل لگا لیا، خواہشات نفسانی دی اور فرما دیا کہ خواہش کو روکنا ہے، دبانا ہے۔ اندر مادہ رکھ دیا گناہ کا، حکم دیا گناہ سے بچنا ہے، پرہیز کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب اسی طرح اللہ نے انسان کو عقل دی، فطرت دی، نیچر کے قریب رکھا، غصہ بھی دیا اور فرما دیا غصے کو قابو رکھنا۔ انسان ہے ہی اسی کا نام۔ اور پھر جب جس کو اسلام دے دیا نا، سلامتی دے دی کہ اس نے سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، اس نے تو تمام دلی روحانی بیماریوں پر کنٹرول رکھنا ہے، چاہے وہ غصہ ہے، نفرتیں، قدورتیں ہیں، کینے ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ہر بیماری کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اور پھر ایمان اس سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ ان ساری بیماریوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے، جس موقع پہ جذبات ابھریں ان کو دبانا بھی ہے اور دوسروں کو معاف بھی کرنا ہے۔ پھر تقوی اس سے بھی آگے لے جاتا ہے کہ دوسروں کو معاف بھی کرنا ہے، تعلق بھی خود قائم کرنا ہے اور ان کو تحفے تحائف بھی دینا ہے، خوش رکھنا ہے۔ تب جا کے جنت ملے گی۔ اتنی آسان نہیں رکھی، بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اعلیٰ ظرف لوگوں کے لیے۔ بڑے بڑے نمازی بندے، پرہیزگار بندے اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں کہ کس طرح خواہشات نفسانی کو دبائیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کو بہترین سطح پر استوار کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ضرر نہ دیں، تکلیف نہ دیں، دل نہ دکھائیں۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف لوگوں کا، خاندانی لوگوں کا کام، کہ ان کی پہچان اسی سے ہوتی ہے، نظر انداز کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ اب بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جب زندگی گزرتی ہے نا، بڑے ہوتے ہیں، رشتوں کے مسائل، بچے جوان ہوتے ہیں، تو آپس کے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، کبھی زمین کی خاطر، کبھی رشتوں کی وجہ سے، اور کبھی اور اونچ نیچ آتی ہے، تو وہ تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور انا آ جاتی ہے راستے میں، رکاوٹ، تکبر۔ میں کیوں صلح کروں، میں کیوں پہل کروں، میں کیوں آگے بڑھوں؟ تو یہ میں بندے کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ جبکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو زندگی ہے، ابھی مہلت ہے، اس کو صحیح دبا دو۔ دنیا میں مہلت ہے بندے کے پاس، یہ مہلت جب ختم ہو جائے گی، آنکھ بند جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں۔
تو دنیا میں اللہ رب العزت نے جو مہلت دی ہے، یہ ٹائم ہے، وقت ہے، حقیقت کی آنکھ کھلنے سے پہلے پہلے اپنے اخلاق کو اس درجے کے پہنچا دیں کہ ان کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کے دن، حدیث کا مفہوم ہے پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس دن ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ شرک کی تو معافی نہیں ہے نا، ساری عمر حج کریں، نمازیں پڑھیں، اگر آپ شرک کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل مانتے ہیں، کسی اور کے در پہ جھکتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ ہے لیکن، اللہ ہے مگر، اگر یہ باتیں آپ کے عقیدے میں ہیں تو پھر تو معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صرف مشرک کے لیے بند ہوتے ہیں جنت کے دروازے، اس کے علاوہ مشرک کے علاوہ سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو بھی توبہ کرتا ہے، لیکن سوائے اس شخص کے کہ جس کی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی سخت ناراضگی ہو، تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے۔ حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جب تک دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، بہترین موقع ہے، وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو یہ کام ہوتا ہے، لیکن یہ محروم ہے۔ وجہ، اللہ نے بندگی کو اپنی مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان کے کام آ جاؤ جنت بن جائے گی۔ اب یہ 2 ناراض بھائی پورا ہفتہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار، تراویح، تسبیح، قرآن تلاوت، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپس میں ناراض ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، جنت میں داخلہ بند ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کو مہلت دو، ٹائم دو، یہ آپس میں صلح کر دیں۔ تو جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کا معافی نامہ جاری نہیں ہوتا، ان کی فائل رک جاتی ہے، ان کی فائل پہ آبجیکشن لگا رہتا ہے، اور دنیا کی فائلوں کا آبجیکشن تو ہٹ جاتا ہے، سفارش سے، کسی تعلق سے، کسی رشتے ناطے سے فائل چل ہی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کے دربار میں یہ کام نہیں چلے گا، لا تنفعها شفاعہ، نہ سفارش کام آئے گی، ولا عدل، نہ بدلے میں کچھ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ کوئی مددگار آئے گا، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں۔ اور یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں۔ اس کو بند کر کے چھوٹے میں، اب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ پکی مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر رب تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، تو آپس میں ناراضگی نہیں ہوگی۔ اب کسی جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کی ناراضگی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ظرف نہیں ہوتے،
خاندانی لوگوں کی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کے پاس چل کے بھی چلے جائیں نا، ان کے دفتر میں، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں، وہ پھر پچھلی باتیں نہیں گنتے، سب کچھ بھول بھلا کے بیٹھ جاتے ہیں دل صاف کر کے۔ لیکن بعض لوگ موجودہ دور کے خاندانی بھی ہوتے ہیں کہ ان کے گھر پہ نہیں کوئی جرگہ بھی بھیج دو نا، انہوں نے کہنا نہیں، پکے شیطان کے چلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کو اپنے طور پر قائم کیا جائے، اپنے طور پر قائم رکھا جائے کہ سلام دعا تک محدود رہیں، زیادہ آگے نہ بڑھیں، زیادہ رشتہ داری کو نہ چلائیں، لیکن جو شریعت کے مطابق ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں، وہ جانے اور اس کے کام جانے۔ تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی، فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ چھوڑ جاتا ہے، ناراض رہتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ابھی موقع ہے جڑنے کا، نفرتوں کو دور کرنے کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، سلام کرنے میں پہل کرے، چاہے دوسرا راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب ہم بعض اوقات اپنی انا کی خاطر اپنے سکے بہن بھائیوں سے بھی ناراض ہوتے ہیں، اپنی برانچ والوں سے، اپنے قریبی محلے دار۔ یہ نہایت ہی گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہوں۔ اپنے غصے کو، انا کو، خواہش کو، یہ تکبر کو دبانا، یہی اسلام ہے، یہی نماز ہے، یہی شریعت ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کرتے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ پڑوسی آپ کو اچھا نہیں لگتا، برانچ والا ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو نقصان دیتا ہے، رشتہ دار ہے آپ کو نقصان دیتا ہے، نہیں پسند ہے آپ کو، دل آپ کا اس کو برداشت ہی نہیں کرتا، آپ اس کو سلام کریں، برداشت کریں۔ یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ کی جنت۔ اس بات کا احساس دل میں لائیں کہ یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آج کی یہ معمولی سی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، پاؤں رکھنا، یہ چھوٹی سی حرکت ہے، چھوٹی سی ادا ہے۔ اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا، جو کچھ اللہ دیں گے، وہ بہت کچھ ہے۔ اس وقت بندہ افسوس کرے گا، تلیاں ملتا پھرے گا کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا۔ تو دنیا کے اندر اعلیٰ ظرف لوگ وہی ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، وہی اللہ کو پسند ہے جو صلح کر دیتے ہیں۔ صلح کرنے والا اور صلح کرانے والا، یہ دونوں اللہ کے ہاں عند اللہ بہت عزت دار لوگ ہیں، اور جن کی اللہ عزت کرے، اللہ اکرام کرے، اللہ مہمان نوازی کرے نا، ان کی دونوں جہانوں میں عیاشیاں ہوتی ہیں۔ صرف وہ نہیں، ان کی اولادیں بھی، ان کی نسلیں بھی مزہ کرتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں غصے کو کنٹرول کرنا، برداشت کرنا اور آپس میں تعلق کو قائم رکھنا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کام جو نہیں کرتے وہ فاسق لوگ ہیں، تعلق کو توڑتے ہیں وہ فاسق لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا، جو توڑے اس سے جوڑو۔ جو جوڑتا ہے نا، اس سے تو ہر کوئی جوڑتا ہے، جو سلام کرتا ہے، سلوٹ مارتا ہے، آپ بھی اس سے بڑے خوش ہیں۔ جو نہیں سلام کرتا، جو نئی شکل آپ کی دیکھنا چاہتا، آپ اس کو سلام کریں۔ یہ شریعت ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کی بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، آج سے اس کو معاف کریں اور اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کریں، آپ بڑے بن جائیں گے۔ اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرائیں، اس کے گھر جائیں، معافی مانگیں، سلام کریں، آپ اپنی نظر میں گریں گے، اللہ کے ہاں بہت عزت دار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔